بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی، آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قافلہ پاک تسلیم و رضا کا سفر راس العین تا ہاران۔ 3 ربیع الاول سن 61 ہجری، 1 دسمبر سن 680 عیسوی بروز منگل، طلوع فجر سے پہلے راس العین سے کاروان تسلیم و رضا ہاران کی طرف روانہ ہوا۔ اس قافلہ کا رخ مغرب کی طرف تھا۔ موجودہ ترکی کی سرحد کے ساتھ ساتھ یہ کاروان رواں دواں تھا۔ اس زمانے میں یہ حصہ شمالی عراق میں شمار ہوتا تھا، راس العین سے 110 کلومیٹر مغرب کی طرف اور موجودہ عراقی سرحد سے تقریباً 15 کلومیٹر شمال کی طرف ترکی کے اندر ہاران کا شہر آباد تھا۔ آج یہ شہر ترکی کے صوبے عرفہ کا ایک حصہ ہے، جبکہ عرفہ کا مرکزی شہر ہاران سے مزید شمال کی طرف 45-50 کلومیٹر دور ہے۔ ہاران ایک تاریخی شہر ہے۔ اس کا اصل نام ہاران ہے۔ یہ سرکار ابراہیم علیہ السلام کا وطن شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس شہر کو سرکار ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران علیہ السلام کے نام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے کہ اس شہر کو سب سے پہلے انہوں نے آباد کیا تھا۔ اس سے پہلے اس شہر کا نام شاید کچھ اور تھا، مگر بعد میں اس کا نام ہاران رکھا گیا، جو معرب ہو کر حران بن گیا۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ سرکار نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد اس دنیا میں جو شہر سب سے پہلے آباد ہوا وہ یہی ہاران ہی تھا۔ یہ تو میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس زمانے میں اکثر قافلے رات ڈھلے تقریباً 2 یا 3 بجے کے قریب اپنا سفر شروع کیا کرتے اور زیادہ سے زیادہ دن کے 2 بجے تک اپنا سفر جاری رکھتے۔ اس کے بعد قیام کرتے۔ نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے ہی اپنے خورد و نوش کا انتظام کر دیا کرتے تھے، اور غروب آفتاب کے بعد نماز مغربین ادا کر کے اکثر مسافر سو جایا کرتے تھے۔ جب کوئی قافلہ کسی بھی جگہ سے اپنا سفر شروع کرتا تھا تو اس وقت ایک مقسوم ردم میں نکارے بجائے جاتے تھے، جسے ہمارے اکثر ذاکرین نظام کوچ کا نگارہ بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب اہل قافلہ کو باخبر کرنا ہوتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں عرب دنیا میں نکاروں کی بہت سی ردم رائج تھیں۔ جنگ کے لیے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے ردم اور ہوتی تھی، جنگ شروع ہونے کی ردم اور ہوتی تھی، 2 پہلوانوں کے درمیان جاری جنگ کی ردم اور تھی، اپنے پہلوان کے جیتنے کی ردم اور تھی، دوسرے پہلوان کی شکست کی ردم اور تھی، قافلہ کی تیاری پھر روانگی کی ردم اور ہوتی تھی، سفر کی ردم مختلف ہوتی تھی۔ اس طرح طبل اور نکاروں کی آوازیں علاماتی پیغامات کا ذریعہ تھیں، اس لیے اس زمانے میں طبل اور نکارہ کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ قافلے کی نوعیت کے ساتھ یہ ردم تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ مثلاً تجارتی قافلہ، مسافر قافلہ، ان کی ردم جنگ پر جانے والے قافلہ کی ردم سے مختلف ہوتی تھی، اور جنگ جیت کر گزرنے والے قافلہ کی ردم مختلف تھی۔ عام طور پر رات کو سفر کے دوران یہ طبل یا نکارے مسلسل بجائے جاتے تھے، جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ کوئی قافلہ محو سفر ہے۔ ہدا خوانی بھی سفر کے ساتھ ساتھ جاری رہتی تھی۔ اندھیری رات میں سفر کے دوران قافلہ سے آگے اور درمیان میں مشلیں روشن رکھی جاتی تھی تاکہ ہر کسی کو راستہ نظر آتا رہے۔ جب یہ قافلہ تسلیم و رضا کوفہ سے شام کی طرف جا رہا تھا تو اس وقت رات کی مشلیں روشن کرنے کے بجائے مولا کریم کربلا علیہ السلام کے سر عطر کو قافلہ کے شروع میں بلند رکھا جاتا تھا، کیونکہ سر عطر سے ایک نور ساطع رہتا تھا۔ جس وقت دوران سفر سورج طلوع ہوتا تو یہ ملائین ازل امام مظلوم علیہ السلام کے پاک سر کو صندوق میں بند کر دیا کرتے تھے، اور پھر کسی بڑے شہر کے قریب سر پاک کو برآمد کر کے منزل معراج پر اٹھا لیتے تھے۔ یحییٰ ہرانی۔ ہاران شہر سے باہر ایک بہت اونچا ٹیلہ موجود ہے جس پر ایک مزار ہے۔ اس کے بارے میں آج تک یہ مشہور ہے کہ یہاں جو بھی دعا مانگی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ اسے شرف قبولیت ضرور حاصل ہوتا ہے۔ یہ جناب یحییٰ ہرانی سلام اللہ علیہ کا مزار ہے، جو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صاحب مزار کون ہیں اور انہیں یہ مقام کیسے ملا۔ 3 ربیع الاول سن 61 ہجری، 1 دسمبر 680 عیسوی منگل کا دن ہے، بعد از دوپہر کا وقت ہے۔ قافلہ تسلیم و رضا کم و بیش 110 کلومیٹر یا 68 میل کا سفر طے کرنے کے بعد ہاران کے قریب پہنچنے والا ہے۔ یہاں شہر سے کچھ فاصلے پر ایک بلند مقام ہے جس پر یہودیوں کا ایک معبد یا عبادت گاہ ہے، جس کے سامنے ان کا ایک مذہبی پیشوا کھڑا ہے، جس کے سر پر مصری قطال لیلن کا امامہ ہے اور سیاہ رنگ کی ریشمی آبا زیب تن ہے۔
اس کے ساتھ یہ 8 غلام بھی موجود ہیں۔ یہ عبادت گاہ سے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر حران کی طرف آتے ہوئی ایک قافلہ پر پڑی، جس کے آگے آگے کچھ سرہائے عطر معراج سعادت پر نظر آ رہے ہیں۔ ان کے پیچھے بہت سے گھوڑے سوار ہیں، پھر پیدل فوج کے جوان تلواریں ہاتھ میں لیے آ رہے ہیں۔ کچھ اونٹوں پر اسباب سفر اور سامان خرد و نوش ہے۔ ان سب کے آخر میں چند محمل نظر آ رہے ہیں جن پر تطہیر کے پردے آویزاں ہیں، اور ان پردوں سے ایک ایسا نور ساتا ہے جو آسمان سے ٹکرا رہا ہے۔ جب اس یہودی پیشوا کی نظر اس قافلہ پر پڑی تو اپنا تجسس دور کرنے کے لیے یہ راستہ کے قریب ایک نسبتاً بلند جگہ پر آ کر رک گیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ یہ قافلہ کس کا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ اچانک اسے حران شہر میں سے لاتعداد لوگ اس قافلہ کے استقبال کے لیے آتے ہوئے دکھائی دیے تو اس کا تجسس اور بڑھ گیا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ اسی اثنا میں وہ قافلہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب سے گزرا، چونکہ یہ بلند مقام پر کھڑا تھا اور قافلہ نشینی راستے سے گزر رہا تھا، اس لیے یہ قافلہ پاک و بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ جب سرائے عطر اس کے سامنے سے گزرے اور اس کی نگاہ مولا امام مظلوم علیہ السلام کے پاک سر پر پڑی تو اسے اس میں عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ جب اس نے زیادہ توجہ اور غور سے دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے امام مظلوم علیہ السلام کے لبھائے عطر متحرک ہوں اور آپ کا کلام فرما رہے ہوں۔ اس وقت یہ یہودی پیشوا بلندی سے اتر کر دوڑتا ہوا مولا امام حسین علیہ السلام کے پاک سر کے قریب آیا اور نگاہ اٹھا کر بغور آپ کو دیکھنے لگا۔ تب اس نے ایک آواز سنی۔ امام مظلوم علیہ السلام نے قرآن پاک کی یہ آیا مبارک تلاوت فرمائی کہ ان قریب ظالمین کو پتہ چل جائے گا کیونکہ ان کی بازگشت ہماری ہی طرف ہے۔ جب اس نے یہ کلام سنا تو سوچنے لگا کہ یہ یا تو کوئی ولی اللہ ہے یا نبی ہے، بہرحال یہ جو کوئی بھی ہے اللہ تعالیٰ کے خاص مقربین میں سے۔ اس نے سر پاک کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ اس وقت سر عطر مغفر بن سلبہ آئزی ملعون کے ہاتھ میں تھا، چونکہ پہلے والے 50 نگران ملائین فنار ہو چکے تھے اور ان کے بعد اس ملعون کو 50 سپاہی دے کر سر عطر کا نگران بنایا گیا تھا۔ جب یحییٰ حرانی نے اس ملعون کے پاس آ کر پوچھا یہ کس کا پاک سر ہے جو معراج شہادت پر فائز ہونے کے باوجود قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے؟ اس ملعون ازل نے مولا امام مظلوم علیہ السلام کا پاک نام بتایا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نام سے صحیح پتہ نہیں چل رہا ہے، تم مجھے ان کا مکمل تعارف کرو۔ اس ملعون نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ یہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبط اصغر مولا امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہم السلام کا سر عطر ہے۔ جب یحییٰ حرانی نے کہا کہ بعد از شہادت سر عطر کا کلام فرمانا تو ایک ایسا معجزہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دکھا سکتے تھے۔ انہوں نے ایک اسرائیلی کو زندہ کیا تھا مگر وفات کے بعد انہوں نے بھی کلام نہیں فرمایا تھا۔ پھر پوچھا کہ یہ پاک سر جو کوئی تلاوت فرما رہا ہے یہ کیا ہے؟ اس ملعون نے بتایا کہ یہ اس کتاب کی عبارت ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اور یہ کتاب کلام الہی پر مبنی ہے۔ یہ بات سن کر جناب یحییٰ حرانی سوچنے لگے کہ اگر واقعی ایسا ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ یہ پاک ذات جن کا سر عطر محو کلام ہے یہ بھی عین حق ہیں، اس کی جد عطر شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حق ہے، ان کا دین اسلام بھی حق ہے اور یہ کتاب یعنی قرآن بھی حق ہے۔ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہی جناب یحییٰ حرانی پاک سر کے قریب آئے اور ان الفاظ میں کلمہ طیبہ پڑھنے لگے: اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وابن ابنہ ھذا من اولیاء اللہ۔ کلمہ طیبہ میں جو حقیقت مضمر ہے اور وہ یہ ہے کہ کلمہ طیبہ ہر زمانے کے امام کی گواہی ہی سے مکمل ہوتا ہے، یعنی اپنے وقت کے امام حق علیہ السلام کی ولایت اور ولایت الہیہ کو تسلیم کرنا اور اس کا دل اور زبان سے اقرار کرنا ہی دین صحیح ہے۔ اس لیے کلمہ طیبہ میں تیسری گواہی ہمیشہ زمانے کے امام کی ہوتی ہے۔ اگرچہ جناب یحییٰ حرانی کو اس وقت یہ معلوم بات نہیں تھی اب اس کے زمانے کا امام کون ہے، مگر اس نے جو گواہی دی وہ ماضی قریب کے زمانہ کے امام کی تھی اور وہی اصلی اور صحیح کلمہ تھا۔ آمد برسر گفتگو پہلے اس نے کلمہ طیبہ پڑھا، پھر اس نے اپنے امامہ اور ابا دونوں چیزیں اتار کر مولا سجاد علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کر دی اور ساتھ ہی 1000 درم جو اس وقت اس کے پاس تھے وہ بھی پیش کر دی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنی ہر چیز آپ علیہ السلام کی برگاہ میں اس لیے پیش کی تھی کہ اس وقت جو لباس اس نے پہن رکھا تھا وہ یہودی پیشواؤں والا مخصوص لباس تھا اور کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اس لباس کو باقی رکھنا اس کے لیے مناسب نہیں تھا۔
یہودی پیشواؤں والا مخصوص لباس بارگاہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں پیش کر کے گویا اس نے اپنے کلمہ اور اسلام کو کامل کر لیا۔ یہ دیکھ کر ایک ملعون سپاہی نے روکتے ہوئے کہا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ سب کوئی تو حاکم وقت کی مخالفت کے برابر ہے۔ یہ سنتے ہی جناب یحییٰ حرانی کہنے لگے، تم نے بالکل ٹھیک سمجھا ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ وقت کے حاکم کی مخالفت کے برابر ہے، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حمایت کے برابر ہے، اس لیے میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں سوچ سمجھ کر اور بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ اس ملعون نے ذرا سختی سے کہا، فوراً یہاں سے دور چلے جائیں ورنہ پل بھر میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے۔ جناب یحییٰ حرانی نے جواب دیا کہ حق کے ادراک کے بعد کوئی بھی موت سے خوف زدہ نہیں ہوتا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں ان کے پاک زوات سے دور نہیں رہ سکتا۔ یہ سنتے ہی اس ملعون نے غصے میں آ کر فوراً اپنے نیام سے تلوار نکال لی اور حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف سرکار یحییٰ نے بھی نیام سے تلوار نکال کر اپنے غلاموں کو للکارا اور ان سب نے مل کر شامی لشکر پر جوابی حملہ کر دیا۔ ان کے پہلے حملہ میں 5 ملاحین جہنم کا ایندھن بنے۔ ان کے غلاموں نے بھی کافی ملاحین عدل کو سپرد جہنم کیا۔ اچانک فوج میں جنگ چھڑ جانے سے ہر طرف ایک ہلچل مچ گئی۔ صورتحال کو سمجھتے ہی تمام شامی فوجیوں نے اپنی تلواریں بے نیام کر لیں۔ آگے جاتے ہوئی فوجیں واپس آئیں اور ان سب کو گھیرے میں لے لیا۔ ہر طرف سے تلواریں چلنے لگیں، دوسری طرف سے نیزوں کی انیاں ان کے خون کی پیاسی زبان نکالے بے درگ ان کے اجسام کو چومنے لگیں اور دور کھڑے ہوئے شامیوں نے ان پر سنگ باری شروع کر دی۔ اس وقت جناب یحییٰ حرانی پاک مستورات صلوات اللہ علیہن کے محملوں کی جانب دیکھ کر عرض کرنے لگے کہ پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہا، میں اپنے تئیں آپ کے پردے بچانے کی ایک معمولی سی کوشش کر رہا ہوں، مگر ہر طرف سے ظلم و ستم کی بوچھاڑ شروع ہو گئی ہے جس کا مقابلہ شاید ہم چند نفوس نہ کر سکیں۔ میں اس وقت خوش ہوں کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت میں قربان ہو رہا ہوں، مگر ساتھ اس بات سے خوفزدہ بھی ہوں کہیں میری وجہ سے یہ ظالمین آپ پر زیادہ مظالم نہ کریں۔ بہرحال میری جان کا نذرانہ اپنی پاک بارگاہ قدس میں قبول فرما لیں تو یہ آپ کا احسان عظیم ہوگا۔ میں اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے حق کو سمجھنے اور قبول کرنے کا شعور عطا فرمایا اور نصرت کا موقع بھی دیا، جس کی وجہ سے میرا خاتمہ خیر اور حق پر ہو رہا ہے۔ تمام مومنین دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ پاک معظمہ علیہ بی بی صلوات اللہ علیہ کے ناصرین کا خون حق اب جلد رنگ لائے، تاکہ یہ شام تشریف لے جانے والی پاک مخدرات عصمت صلوات اللہ علیہ جن کی پاک مزار حیاتر بھی آج تک جدا جدا ہیں، اب اپنے وطن میں آباد ہوں۔ ہمارے زمانے کے پاک امام اور تمام مظلومین کے پاک منتقم اجر اللہ فرج شریف اس دنیا کو ظلم اور ظالمین سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک کر دیں، اور محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ابدی حکومت الہیہ کا قیام فرمائیں، تاکہ پھر کبھی بھی اس پاک خاندان کے کسی ایک فرد کو بھی غم و آلام کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور ہمیشہ باقی رہنے والی لامتناہی خوشیاں ہمیشہ ان کا مقدر بن کر رہیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامض اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 4 سے پیش کیا ہے۔ آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل یا ولی المظلومین، یا امان الخائفین، یا ولد الامین، یا فوز العظیم، اجر اللہ تعالیٰ فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔